اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ خداوند بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ احسان ہے الحمدللہ کہ آج خداوند متعال کی دی ہوئی طاقت سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آج الحمدللہ ہم نے 28واں روزہ رکھا اور انشاءاللہ کل کا روزہ سیٹرڈے کا جو ہے وہ انشاءاللہ لگ ہی رہا ہے کہ آخری ہوگا، اور عید انشاءاللہ سنڈے کو ہوگی، عید الفطر یکم شوال انشاءاللہ عید الفطر سنڈے کو ہوگی۔ آپ سب کی خدمت میں بہت بہت عید مبارک، اور ماہ رمضان المبارک کی عبادات کی قبولیت کے لیے بھی دعا گو ہوں خداوند متعال یقیناً اجابت دعا کی قبولیت اور تمام آپ کی حاجات کی برآوری کے ساتھ ساتھ خدا انشاءاللہ ڈھیر و خوشیاں نصیب کرے آپ سب کو۔ کل انشاءاللہ میں یہاں پہ نیو جرسی میں نہیں ہوں گا، کل ایک سفر درپیش ہے اور میں آؤٹ آف اسٹیٹ جا رہا ہوں کچھ مذہبی مصروفیات کی وجہ سے، اور پھر تقریباً 3-4 دن جو ہے وہ میں نیو جرسی سے باہر رہوں گا۔ عید بھی جو ہے وہ باہر ہی ہے، ہیوسٹن کے در عباس جس ادارے سے منسلک ہوں، کچھ وہاں کی مصروفیات ہیں، تو کل انشاءاللہ سفر درپیش ہے۔ آپ سے معذرت کے ساتھ کہ کل آپ کی خدمات میں حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ ماہ رمضان المبارک کا آج یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں آ رہا ہے آج کی حد تک یہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر بعد میں جو صورتحال بنے گی اس حوالے سے پھر دیکھیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ماہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ اس قابل سمجھا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر ہوں۔ میں نے کوشش کی کہ وہ پیغام کے جو قرآن کا پیغام ہے، وہ پیغام کے جو محمد مصطفیٰ اور اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے، آپ کی خدمات میں ہدیہ کروں۔ دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری اور اپنے عہدے سے برآب ہونے اور اپنی ذمہ داری کو کسی حد تک ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس درمیان میں اگر کسی بہن بھائی کی دل آزاری ہو کسی جملے سے کسی بات سے، تو میں معذرت کا طلبگار ہوں۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں آپ سب کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج چونکہ ماہ رمضان کی آخری تقریر ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو سم اپ بھی کر دیں، جو ہم نے گفتگو کی اس کا کوئی نتیجہ نکال لیں، اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی گفتگو زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے ہو جائے، اور چونکہ عید بھی ہے انشاءاللہ سنڈے کو، اور تھوڑی سی گفتگو عید کے حوالے سے ہو جائے۔ چونکہ ظاہر ہے جب ادارے کھلے تھے تو انداز مختلف تھا، اب جب ادارے جب بند ہیں تو یقیناً کافی لوگوں کے سوالات ہیں عید کے حوالے سے کہ اگر عید وہاں نہیں پڑھ سکتے تو کیا کیا جائے عید کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی جو انشاءاللہ اپنے اختتام تک پہنچا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان ختم ہو جائے اور ہم یہ سمجھیں کہ ریلیکس ہو گئے، جو ایک 30 دنوں سے ایک جو مجاہدے میں تھے، ایک مراقبے میں تھے، ایک خاص ماحول میں تھے، وہ ختم ہو گئے اور اب ذرا ریلیکس ہو جائیں۔ نہیں، ماہ رمضان کا فلسفہ یہ نہیں ہے۔ ماہ رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ مہینہ تو تربیت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ انسان کو اگلے 11 مہینوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم نے اب ماہ رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ یوں نہیں سمجھنا کہ اب وہ پابندیاں ختم ہو گئیں، اب جو ہے وہ جو چاہے دیکھوں، جو چاہے سنوں، جو چاہے کھاؤں، اب ماہ رمضان گزر گیا لہٰذا اب وہ تبدیلیاں نہیں ہیں، اب وہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب اگر میں یہ سوچتا ہوں تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ میں نے ماہ رمضان سے کچھ نہیں سیکھا۔ ماہ رمضان سے اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو ماہ رمضان مجھے ایک بالکل نیا انسان بنا دے، بالکل میری سوچ تبدیل ہو جائے، اور اسی لیے کچھ خاص دعائیں بھی ہیں، اور کچھ خاص عید سیلیبریشن بھی اسی لیے ہے کہ جو شب عید میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک دعا انشاءاللہ آپ بھی امید ہے شب عید کو وہ دعا جو خاص دعا ہے اور جو خاص زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی شب عید کے حوالے سے، تو وہ بھی یقیناً پڑھی جائے گی۔ تو جو فلسفہ ہے عید کا وہ یہی ہے کہ انسان نے ایک مہینہ 28 دن 29 دن یہ جو انسان نے جو بھی اس میں عبادت کی ہے، اس عبادت نے انسان کو تبدیل کی ہے، چونکہ عبادت انسان کو بنیادی طور پر تبدیل کرتی ہے۔ عبادت کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ میری عبادت سے خدا کے مقام و مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے یا خدا کی کبریائی میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ عبادت میرے لیے ہے، ویسے تو عبادت خدا کے لیے ہے لیکن اس کا فائدہ میرے لیے، کوئی اس کو غلط نہ سمجھے۔ عبادت میرے لیے کیا مطلب؟ عبادت جو ہم خدا کی کرتے ہیں، خدا کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس عبادت کا فائدہ خود میرے لیے ہے۔ وہ عبادت مجھے اچھا انسان بناتی ہے، وہ عبادت میرے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے، وہ عبادت مجھ سے گناہ چھڑوا دیتی ہے۔ گویا وہ عبادت خود اس کا فائدہ مجھے مل رہا ہے، خدا کو اس کا فائدہ یا کسی دوسرے کو اس کا فائدہ نہیں۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے،
عبادت ایک ڈسپلن ہے، عبادت ایک ایکسرسائز ہے، جہاں پر عبادت شکر کا نام ہے کہ عبادت کے ذریعے آپ شکر خداوندی کو بجا لاتے ہیں، وہیں پر عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ خود انسان کو، عبادت کرنے والے کو، عابد کو خود عبادت سے فائدہ ہوتا ہے، اور عبادت کا سب سے بنیادی فائدہ یہ ہے کہ عبادت انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ اسی لیے ہر عبادت میں، روزہ ہو، نماز ہو، آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں قربتاً اللہ، کہ میں خدا کے قریب ہو جاؤں۔ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے ہر روزے کی نیت یوں کی، اگر ماہ رمضان کے شروع میں سب روزوں کی نیت کر لی تو آپ نے یوں ہی کہا کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، قریب ہو جاؤں، اللہ سے قریب ہو جاؤں۔ گویا انسان کو دو طاقتیں کھینچ رہی ہوتی ہیں، جو میگنیٹک فورسز جو ہیں، دو یوں سمجھیے کہ انسان کو طاقتیں کھینچ رہی ہیں، یا اس کی مثال اگر یوں دوں کہ جس طرح گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے، زمین انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو یوں سمجھیے کہ زمین کو اگر آپ مثال دیں کہ پستی کی طرف، پستی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور بلندی اور انسان کو عروج اپنی طرف کھینچتا ہے تاکہ بلندی کی طرف انسان جائے۔ انسان درمیان میں رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان میں انسان پر دو طاقتیں مسلسل کار فرما ہوتی ہیں، ایک گناہ کی طاقت جسے آپ شیطان کہہ سکتے ہیں، اور ایک روح کی طاقت کہ جسے آپ رحمان کی طاقت کہہ سکتے ہیں، رحمانی طاقت کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں طاقتیں انسان پر کر رہی ہوتی ہیں۔ اب انسان جب عبادت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے قربتاً اللہ، تو اس کا فاصلہ جو شیطان کے ساتھ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا فاصلہ جو رحمان کی طرف ہے وہ کم ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے۔ انسان بنیادی طور پر درمیان میں کھڑا ہے، دونوں طرف کا فاصلہ برابر ہے، شیطان کا بھی، رحمان کا بھی۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس طرف چلنا شروع کرتا ہے۔ جس طرف جتنا چلنا شروع کر دے گا، جتنا چلتا جائے گا، دوسری طرف کا فاصلہ خود بخود بڑھتا جائے گا۔ آپ شیطان کی طرف آپ نے اگر سفر شروع کر دیا، آپ شیطان کے قریب ہو رہے ہیں، رحمان کے خود بخود دور ہو رہے ہیں۔ خدا کی طرف آپ نے کر دیا، قربتاً اللہ آپ کر رہے ہیں، خدا کے قریب ہو جاؤ۔ آپ نے خدا کے احکام کی طرف آپ نے چلنا شروع کیا، نیکی کی طرف آپ نے اپنا سفر شروع کیا، اس کا مطلب یہ کہ شیطان سے آپ کا فاصلہ خود بخود بڑھنا شروع ہو گیا۔ ماہ رمضان میں جب ہم ہر عبادت سے پہلے کہتے ہیں قربتاً اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان سے ہر روز کچھ نہ کچھ دور ہو جاتے ہیں۔ پہلے روزے میں کچھ دور ہوئے، دوسرے روزے میں کچھ دور ہوئے، تیسرے میں، کرتے کرتے ایک مہینہ جب ہم شیطان سے دور ہوتے ہوتے ہوتے، اور جب شیطان سے دور ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ اور یہ خدا کا قریب ہونا مکانی طور پر قریب ہونا نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ خدا ایک مقام پر بیٹھے اور ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں، نہیں، کیونکہ خدا کا تو وجود نہیں ہے۔ خدا کے قریب ہونے کا مطلب یہ رضائے خدا کے قریب ہونا، ہم خدا کی رضا، خدا کی مرضی کے کتنا قریب ہوتے ہیں۔ تو جتنا ہم شیطان سے دور ہوں گے اتنا ہم خدا کے قریب ہوں گے، اور وائس ورسا ہے، جتنا ہم خدا سے دور ہوں گے اتنا ہم شیطان کے قریب ہوں گے، جو کہ انسان بنیادی طور پر درمیان میں۔ اب ماہ رمضان کی جو 30 روزے ہم نے رکھے ہیں، امید یہ ہے کہ ہم شیطان سے بہت دور آ چکے ہوں گے، شیطان اور ہمارا فاصلہ بہت بڑھ چکا ہوگا، اور جتنا وہ فاصلہ بڑا ہے اتنا ہمارا اور رضا خدا کا فاصلہ کم ہوا ہوگا۔ ہم خدا کی رضا کے اتنے ہی مستحق ہوئے ہوں گے، ہم خدا کے اتنے ہی قریب ہوں۔ اب اس فاصلے کو ہم نے دوبارہ کم نہیں ہونے دینا، جو خدا کا اور ہمارا فاصلہ، خدا کی رضا کا اور ہمارا فاصلہ جو کم ہوا ہے ماہ رمضان مبارک میں، اب اس فاصلے کو ہم نے کم نہیں ہونے دینا، اور شیطان کا اور ہمارا فاصلہ جو بڑھ چکا ہے اس کو دوبارہ کم نہیں ہونے دینا۔ یہ بیلنس رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آئندہ کے 11 مہینے ہم اسی انداز سے اپنی زندگی کو لے کے چلتے ہیں، ایک عادت جو بن چکی ہے۔ ماہ رمضان بنیادی طور پر انسان کی ایک عادت بناتا ہے، انسان کو ایک روٹین دے دیتا ہے، اور ماہ رمضان یہ چاہتا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ روٹین بنی رہے۔ یہ فقط 30 دنوں کی ایکسرسائز نہیں ہے کہ 30 دنوں میں نے ہر فجر پہ اٹھنا بھی ہے، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، میں نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، غیبت بھی نہیں کرنی، میں نے ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور ماہ رمضان کے بعد میں کہوں گا ابھی ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، اب جو چاہے سنوں، جو چاہے دیکھوں، جو چاہے کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان سے میں نے کچھ سیکھا نہیں۔ ایک تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ ادھر ماہ رمضان ختم ہو، ادھر شوال کا چاند نظر آ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خوش ہو جاؤں کہ ایک پابندی تھی کہ جو ختم ہو گئی ہے، اب میں آزاد ہوں۔ نہیں، آزاد تو میں ہوں ہی نہیں، میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں، میں پابند ہوں۔ اور جب ایک غلام ہوتا ہے وہ کسی کا غلام ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں، اس کی اپنی مرضی چلتی نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی مولا کے غلام ہیں، ہم اپنے امام کی مرضی کے تابع ہیں، ہم اپنے خدا کی مرضی کے تابع ہیں، ہم دین کے تابع ہیں۔ تو ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ عید کے آتے ہی ہم یہ خوشیاں منانا نہ شروع کر دیں کہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی اور اب جو ہے وہ ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ نئی زندگی شروع ہو، لیکن وہ نئی زندگی وہ شروع ہو کہ جو گناہوں سے پاک ہو۔ ماہ رمضان نے الحمدللہ، یقین رکھ لیں، میں اگلے دن ایک جگہ پہ ایک پروگرام کر رہا تھا تو بعد میں ایک سوال آیا، بڑا اچھا سوال تھا، دلچسپ سوال تھا۔ ایک بچی نے سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ
آپ نے جو یہ کہا ہے کہ خدا غفور و رحیم ہے اور سارے گناہ بخش دیتا ہے، ہمیں یقین کیسے، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے گناہ بخشے گئے؟ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم استغفار کر رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، بے شمار گناہوں کے ساتھ ہم ماہ رمضان میں داخل ہوئے تھے، اب ماہ رمضان سے ہم باہر نکل رہے ہیں، اب یقین کیسے ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ انسان کو پتہ بھی تو ہو نا کہ میں نے جو اتنا استغفار کیا، میں نے جو اتنی عبادت کی، اتنی دعائیں کی ہیں، یہ کہاں گئی، ان کا فائدہ کیا ہو؟ تو میں نے اس بچے کی خدمت میں عرض یہ کیا تھا، میں نے کہا بھائی امیر المومنین کا یہ فرمان ہے کہ عبادت وہ عبادت کی جو شک کی صورت میں ہو، اس نیند سے کم تر درجہ رکھتی ہے کہ جو نیند یقین کی حالت میں، النوم فی الیقین خیر من الصلاۃ فی الشک، کہ وہ نیند کہ جو یقین، آپ یقین کی حالت میں اگر سو گئے تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس نماز سے وہ نیند بہتر ہے جو نیند شک کی حالت میں ہو۔ لہٰذا آپ سب سے پہلے تو یہ یقین پیدا کر لیں کہ الحمدللہ ماہ رمضان کا اتنا جو آپ نے ذکر اذکار کیا، اتنی عبادتیں کی، اتنے ماشاءاللہ اعمال آپ نے کی، یقین کر لیں کہ خدا نے بخش دی ہے۔ اب شک نہ کریں کہ پتہ نہیں بخشا گیا ہوں یا نہیں، پتہ نہیں میں نے یہ کیا یا نہیں، یا پتہ نہیں میرے گناہ خدا نے بخشے یا نہیں، نہیں، خدا نے سارے گناہ بخش دیے، اس بات کا یقین کر لیں۔ لیکن جب یہ یقین کریں تو پھر اس بات کا بھی اپنے ساتھ عہد کریں کہ خدایا ماہ رمضان کی برکتوں سے تو نے یہ گناہ تو میرے بخش دیا، اور مجھے یقین ہے چونکہ تیرا وعدہ تھا میری طرف آؤ میں تمہارے گناہ بخشوں گا، اور میں آ گیا تیرے دربار، تو نے خود بلایا تھا، تیرے بلانے پر میں آ گیا، اور آ کر تیرے حضور میں حاضر ہو گیا، میں نے مان لیا سب کچھ کا، میں نے کسی ایک بات پر بھی آرگو نہیں کیا کہ نہیں خدا میں نے یہ نہیں کیا، میں مانتا گیا۔ تو نے کہا تم جتنے جھوٹ بولے، میں نے کہا خدایا بولے، اتنی غیبتیں کی ہے خدایا کی ہے، اتنے گناہ اور برائیاں کی ہیں، اتنی چیزوں کو حرام کی نظر سے دیکھا ہے، اتنا حرام سنا ہے، خدایا مانتا گیا مانتا گیا، عاجز بندہ ہوں، تیرا کمزور بندہ ہوں، تیرا ضعیف بندہ ہوں، ہاں یہ گناہ میں نے کیے، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، سب مانے، اب تیرے حضور آ کر اس پر میں الجھ نہیں رہا، خدایا میں تیرے حضور آ کر آرگو نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں تو مان رہا ہوں کہ جو کچھ یہ ہے یہ سب میں نے کیا، لیکن تیری دعوت پر آ گیا ہوں، تیری اپنی دعوت تھی، تو نے بلایا تھا کہ آجا میرے بندے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو نے بلایا تھا کہ آ جاؤ، تمہارا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے عطا کرنا، خدایا میں آ گیا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر رہا ہوں، اپنے گناہ تیرے سامنے مان بھی رہا ہوں، اور اب تجھ سے طلب مغفرت کا سوال کر رہا ہوں، اب تجھ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ خدایا تو جو کہتا ہے کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، میں اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوں، خدایا تیرا یہ عاجز بندہ تیرے دربار میں آ چکا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے حضور اب میں آ کر اپنے سب گناہ سامنے رکھ دیے، اقرار کر رہا ہوں، اب خدا بخش دے۔ جب انسان تہ دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو پھر یہ یقین کر لے کہ دعا قبول ہو گئی ہے، چونکہ دعا انسان کی رد نہیں ہوتی، یہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ دعا انسان کی رد ہو گئی ہے، خدا جو ہے وہ دعا ہر صورت میں قبول کرتا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، خدا نہ خواستہ خدا وعدہ خلافی تو نہیں کرتا۔ اب بعض چیزیں ہم مانگتے ہیں یہ دے دے یہ دے، اور وہ چیزیں نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں، بعض اوقات خدا کوئی اور ہمیں ریپلیسمنٹ میں دے دیتا ہے، چیز مل جاتی ہے، بعض اوقات اس دعا کو خدا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ایک ڈھیر اعمال کا دیکھیں گے، نیکیوں کا، ثواب کا، ہم کہیں گے یا اللہ یہ ہم نے تو کی نہیں، کہا یہ تمہاری دعائیں تھیں، جو چیزیں میں نے تمہیں دنیا میں نہیں دی یہاں کے لیے میں نے ذخیرہ رکھا تھا، تو دعا کسی صورت میں بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور جب ہم خدا سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کیا کریں کہ جو کچھ میں نے خدا سے مانگے خدا نے مجھے دے دی، میں نے گناہوں کی مغفرت طلب کی ہے، میں نے اپنے گناہوں پر اظہار ندامت کر کے خدا سے اس کے عفو درگزر کا سوال کیا، خدا نے میرے گناہ بخش دیے، یہ یقین کر لیں، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اس کے بعد ایک نیا سفر شروع کریں، یہ یقین کر لیں کہ خدا نے سارے گناہ بخش دیے۔ آپ اور میں اپنی اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، 30 سال 40 سال 50 سال جتنا عرصہ آپ گزار چکے، آپ کے ذہن میں جو جو گناہ آتا ہے، ہم نے یہ کی، اتنے جھوٹ بولے، اتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا، اتنے لوگوں کا حق کھایا، اتنی جو حقوق العباد ہیں اس میں پھر کوشش ظاہر ہے یہ کر، جو یہ حقوق اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، جو ہم خدا کی معصیت کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، جو حقوق العباد ہیں ان میں پھر یہ کہ آپ نے وہ حقوق ادا کرنے ہیں، وہ توبہ استغفار سے فقط معاف نہیں ہوگی، کسی بندے کا دل دکھایا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا نقصان کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو اذیت دی ہے، تو ہم نے اس سے معذرت کرنی ہے، اس سے ہم نے کہنا ہے کہ بھائی تمہارا ہم نے دل دکھایا، تو بندہ معاف کر دے گا تو خدا تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا مال ہماری گردن پر اس کا حق ہے، ہم نے وہ ادا کرنا ہے، اگر وہ دنیا میں ہے تو اس کو ادا کر دیں، اور اگر بندہ وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے نام پر اس کے گھر والے ہیں یا اس کے نام پر صدقہ و خیرات کر دیں،
یا رد مظالم، ہمارے ہاں ایک نماز جو ہے اس کا تصور ہے، اعمال ہے، رد مظالم کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے کہ جو گناہ ہم انجانے میں کر دیتے ہیں، کہ لوگ کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو اذیت دے دی، مذاق میں ہم مذاق کر رہے ہیں اور اگلے بندے نے سیریس لے لیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا ہمارے اس مذاق کی وجہ سے، ہم تو مذاق کر کے گزر گئے، وہ بیچارہ ساری رات سوچتا رہا کہ اس نے میری توہین کر دی، اس نے لوگوں میں مجھے بے عزت کر دی، اور اس کی وہ فیلنگ جو ہم نے ہرٹ کی ہیں وہ کون جواب دے گا؟ لہٰذا بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کا تو لازماً ہم نے خیال رکھنا ہے اور بندوں سے ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، لیکن جو حقوق اللہ ہے وہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنے استغفار کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی مغفرت کے بعد، اتنے گریہ وزاری کے بعد آپ یہ یقین کر لیں، پھر شک نہ کریں کہ پتہ نہیں خدا نے بخشا یا نہیں، یقین کر لیں کہ نہیں، خدا نے یقیناً بخش دیا ہے۔ اب جب خدا نے بخش دیا ہے، اب میں بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہوں، اب میں بالکل ایسے ہو گیا ہوں کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر اپنے آپ کو ایسے سمجھے کہ آج ہم اس دنیا میں آئے، آج ہم شکم مادر سے آئے، آج اس طرح کعبہ کا حج کرنے والا بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس طرح سمجھے کہ آج میں شکم مادر سے آ جائے، سارے گناہ میرے صاف ہو گئے، الحمدللہ میرا پیپر بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، آج سے میں نے اس پر جو لکھنا شروع کرنا ہے وہ خدا کی اطاعت لکھوں، اس میں خدا کی معصیت نہ لکھوں۔ تو ایک تو ہم نے آج کے دن یہ عہد کرنا ہے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے خود کے ساتھ، اپنے گھر والوں کو اس پر ہم نے شامل کرنا ہے، چونکہ ہماری ذات جو ہے اس میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر ایک اپنا بھی جواب دہ ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی، اپنی رعیت کا بھی جواب دہ ہے۔ تو گویا ایک بات طویل بھی نہ ہو جائے، ایک تو یہ ہم نے اپنے آپ سے خود سے عہد کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہوگی، ایک پلان کرنا ہے، ہم نے اپنی چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے، منظم کرنا ہے، ایک گویا آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ورک پلان ہے، یہ ایک روڈ میپ ہے کہ آئندہ کے 11 مہینے کس طرح سے گزارنے ہیں۔ ایک تو یہ اہم ترین چیز ہے کہ جو ہم نے انہی ایک دنوں میں سوچنی ہے، عید کے دن آنے سے قبل۔ ایک دو چیزیں جو اور ہیں وہ ظاہر ہے ہم پر واجبات بھی ہیں، ہم پر بہت سے دوسرے لوگوں کا حق بھی ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جو چیز سکھائی گئی ہے وہ یہ کہ دوسروں کو اپنے آپ پر مقدم رکھو، دوسروں کا خیال پہلے رکھو، اپنی ذات کو مقدم نہ کرو، ہر چیز میں میں نہ کرو، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دو، فوقیت دو۔ اور دوسروں کو جب فوقیت کا اسلام درس دیتا ہے تو اسلام نے ہمارے مال میں دوسروں کا بہت سا حق رکھا ہے، ہمارے مال میں دوسروں کا بہت سا حصہ رکھا ہے، ہمارے گھر والوں کا ہماری آمدن میں حصہ ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے بہن بھائیوں کا، ہمارے محلے والوں کا، ہمارے اداروں کا، مسجدوں کا، تو ہم بہت سی چیزوں میں جڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک چیز کی جو حق ہماری گردن پر ہے وہ ہے زکوٰۃ فطرہ۔ زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ بنیادی طور پر واجب چیز ہے، فطرہ ادا کرنا واجب ہے اور روزوں کی قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ واجب زکوٰۃ ہے اس پر کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب استطاعت ہو، فقیر پر فطرہ نہیں، اور فقیر شریعت کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچ نہ ہو اور اپنے اہل و عیال کو سال بھر کے لیے وہ پال نہ سکتا ہو، شریعت میں اسے فقیر کہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جہاں پر آپ رہتے ہیں یہاں پر تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ فطرہ سب پر واجب ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ بھی اس شام میں مغرب سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس بچے کا بھی فطرہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب کون دے گا فطرہ؟ دے گا کون؟ زکوٰۃ فطرہ کون ادا کرے گا؟ یہ فطرانہ کون ادا کرے گا؟ تو یہ ادا وہ کرے گا کہ جس کے دسترخوان پر آپ کھاتے ہیں، مثلا ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہے، ایک آدمی اگر کما رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے اپنے سارے گھر والوں کا کہ جو اس کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، جو وہ کماتا ہے، کچن چلتا ہے، تو سب کا فطرہ اس پر واجب ہے۔ اگر کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے اور وہ مہمان اس شب عید وہ مہمان کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے تو اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب ہو جائے گا۔ فقط آنے سے فطرہ واجب نہیں ہوتا، فقط کسی کو روزہ کھلوا دینے سے فطرہ واجب نہیں ہوتا، کسی کے گھر آ کر مہمان کی شکل میں آنا اور اس شب کھانا کھانے والوں میں شمار کیا جانا، اس سے فطرہ واجب ہو جائے۔ آپ نے اگر کسی کو افطاری کرا دی یا کسی کو کچھ دے دیا تو اس سے فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی مسجد یا ادارے میں افطاری بھیج دی تو اس کا بھی یہ نہیں کہ جتنے لوگوں نے افطار کیا آخری روزہ وہ آپ پر فطرہ واجب ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اگر صاحب خانہ ہیں، آپ اگر کفیل ہیں تو آپ کے دسترخوان پر جو کھانا کھانے والوں میں شمار ہوگا، گھر والے آپ کے مہمان ہیں، آپ کے اعزاء و اکرماء ہیں، سب کا فطرانہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ یہاں پر جو فطرانہ کی اماؤنٹ رکھی گئی ہے، 2 نمبرز ہیں، $10 جو ہے وہ کم از کم ہے اور $12 جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ ہے، بہتر ہے 12۔ ایک تو 12 کا نمبر اچھا ہے، عدد اچھا ہے، اور $2 اگر کسی غریب مسکین کو زیادہ مل جائیں تو اس میں کیا قباحت ہے۔ شریعت میں اس کو جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ وہ غذا کی جو آپ کھاتے ہیں، جس غذا پر آپ جیتے ہیں، جس غذا پر آپ کا نظام چلتا ہے، جو آپ زیادہ کھاتے ہیں، اس غذا کا، اس جنس کا 3 کلو آپ نے دینا ہے۔
3 کلو اس غذا کا. جیسے ہم جو ہیں مثلا ہندوستانی پاکستانی زیادہ ہم گندم کھاتے ہیں، تو اب گندم کا یا تو آپ وہ جنس دیں 3 کلو وہ جنس آپ دیں، یا اس جنس کی ایکویولنٹ آپ پیسے دے دیں، اور اس کو جیسے یہاں پر بتایا گیا کہ $10 کم از کم اور $12 احتیاط کے ساتھ، یا پاکستان میں جو اناؤنس ہوئے وہ $110. لیکن ایک چیز جو ضروری نقطہ ہے وہ سمجھ لیں کہ جو یہاں پر رہتے ہیں پاکستان میں نہیں، جو یو ایس میں یا باہر رہتے ہیں اور وہ باہر بھیجنا چاہتے ہیں فطرہ، وہ یہاں پر یو ایس میں نہیں دے رہے، وہ چاہتے ہیں جی کہ میں پاکستان میں غربا کو بھیجوں گا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ $110 ہے، لہٰذا میں گھر والوں کو میں نے فون کر دیا، اپنے بھائی کو اپنے کسی عزیز کو فون کر دیا کہ $110 کے حساب سے اتنے لوگوں کا فطرہ ادا کر دو. یہ درست نہیں ہے. میں جس ملک میں رہتا ہوں، جس کرنسی کو میں استعمال کرتا ہوں، اس کرنسی کا فطرہ اتنی اماؤنٹ یا اتنی مقدار پر واجب ہے، اور میں جب ادا کروں گا چاہے میں کسی اور ملک میں کیوں نہ ادا کروں، دینا اتنا ہے. اب $10 ہے یہاں پر، تو $10 ہی میں نے پاکستان بھیجنے ہیں ایک بندے کا فطرہ. یہ نہیں کہ میں یہاں پر تو ڈالر میں ہے لیکن میں کہوں کہ وہاں 110 ہے تو 110 دے دیں، ایسا نہیں ہے. ایک اور سوال جو اکثر آتا ہے وہ یہ کہ کیا فطرہ، چونکہ فطرہ واجب ابھی نہیں ہے، واجب ہوگا چاند رات، چاند نظر آنے کے بعد، چاند نظر آ جائے گا زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اور بہتر یہ کہ عید پڑھنے سے قبل آپ نے فطرانہ ادا کر دینا تاکہ ایک حقدار کو اس کا حق مل جائے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے. اگر آپ نماز عید نہیں پڑھ رہے تو پھر ایسا بندہ کہ جو عید نہیں پڑھ رہا وہ ظہر کی نماز تک فطرانہ کو ڈیلے کر سکتا ہے، لیکن جو عید پڑھ رہا ہے وہ عید پڑھنے سے پہلے، نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کر دے. اب جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثلا آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو غریب نہیں مل رہا، فقیر مسکین نہیں مل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں بھجوا دیں، بہت سے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، اور بہتر یہ کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھجوائیں اور انہیں بتائیں نہیں کہ یہ فطرانہ کے پیسے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اب آپ بھجوانا چاہتے ہیں اور فطرہ واجب ہوتا ہے چاند رات، عید کا چاند نظر آنے کے بعد، آپ اس کے بعد بھجوائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو حقدار کو ٹائم پر ملے گی نہیں، وقت پر ملے گی نہیں، لہٰذا وہ اپنی ضرورتوں میں ان کو استعمال نہیں کر سکے گا. لہٰذا اس کے لیے فرمایا، اجازت یہ دی کہ آپ اس کو ماہ رمضان میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، لیکن نیت آپ فطرہ کی نہیں کریں گے. نیت آپ کریں گے مثلا قرض کی نیت کرنے، آپ کسی کو بھجوا رہے ہیں، آپ نے 25 رمضان کو کچھ بھجوا دیا، قرض کی نیت سے آپ نے بھجوا دیا، اور جب چاند نظر آ گیا تو آپ نے نیت کو بدل لیا، آپ نے نیت کی کہ وہ جو میں نے فلاں کو اتنے پیسے قرض کی مد میں دیے تھے وہ اصل میں فطرانہ ہے، اور آپ اپنے فطرہ کی نیت چاند رات کو کر لیں. آپ پہلے بھی بھجوا سکتے ہیں، ضرور دیں. اپنے جتنے بھی آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں جو لیس فارچونیٹ ہیں ان کو یاد رکھیں، دیگر غربا مساکین کو یاد رکھیں. ایک تو فطرانہ کے حوالے سے. دوسرا عید کا، اور زیادہ آپ کا وقت بھی نہ لوں، عید کا دوسرا سوال یہ ہے، کافی میں دیکھ رہا تھا کہ آج بھی کافی لوگ اس حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ عید اگر مسجد میں، امام بارگاہ میں سیٹل میں نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں. ظاہر لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، عید پڑھنا چاہتے ہیں، تو عید کی نماز واجب نہیں ہے. عید کی نماز واجب ہے جب نبی موجود ہوں یا جب امام ظاہراً موجود ہوں، غیبت میں نہ ہوں. ہمارے امام چونکہ پردہ غیبت میں ظاہراً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لہذا امام کی غیبت میں نماز عید کی جو امام کے حضور میں واجب ہوتی ہے، امام کی غیبت میں وہ سنت ہے، مستحب ہے. بہتر ہے پڑھی جائے. آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. یہ سنت وہ نماز ہے کہ جو جماعت کے ساتھ عید کی نماز ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ نماز ہے کہ جو فرادہ بھی ہو سکتی ہے، اکیلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا آپ اگر کسی سینٹر میں نہیں جا رہے تو گھر میں بھی آپ 2 رکعت نماز عید پڑھ سکتے ہیں. یا ایک جو ابھی ایک بات چل رہی ہے کہ آن لائن یا لائیو نماز، اگر ہو لائیو نماز میں ہم جماعت میں شرکت نہیں کر سکیں. ہمارے ہاں نہ غائبانہ نماز جنازہ ہے، نہ غائبانہ نماز ہے، نہ آن لائن نماز کا کوئی تصور ہے. لیکن آپ اس سہولت کے پیش نظر اگر کہیں سے آن لائن یا لائیو نماز پڑھائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، تو آپ ساتھ شامل ہو جائیں، اپنی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں اور ساتھ ساتھ ان کے پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں ذرا آسانی ہو جائے. ہم نے ذرا ایک مختصراً اس کا ایک بنا دیا، میں انشاءاللہ گروپ میں آپ کو بھجوا دوں گا. نماز کا جو طریقہ ہے 2 رکعت کی نماز ہے، ویسے سنت نماز ہے، آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت ہے. اور اگر آپ کو بالکل سمپل نماز پڑھنی ہے تو جیسے فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں بالکل اس طرح آپ 2 رکعت نماز عید الفطر قربتاً اللہ، اللہ اکبر، فجر کی طرح 2 رکعت نماز پڑھ لیں، سمپل ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا بہتر انداز میں، ریکمینڈڈ اور مستحب انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ 2 رکعت نماز ہے. اس سے پہلے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، الصلاۃ 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 کہہ کر آپ نے نماز میں کھڑے ہو جانا ہے. 2 رکعت نماز کی آپ نے نیت کرنی ہے. پہلی رکعت میں آپ سورہ الحمد پڑھیں گے، سورہ فاتح، جیسے ہر نماز میں پڑھتے ہیں. دوسری سورت جو آپ پڑھیں گے الحمد کے بعد وہ کوئی سورت جو آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے سورہ اعلیٰ پڑھیں. اگر سورہ اعلیٰ آپ کو یاد نہیں، کوئی بھی سورت، انا انزلنا پڑھ دیں، انا اعطینہ پڑھ دیں، سورہ توحید پڑھ دیں، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں.
اس کے بعد آپ رکوع میں نہیں جائیں گے، سورت پڑھ کے ویسے آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، آپ نے قنوت کے لیے تکبیر کہہ کر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا دینے، اور اس میں پہلی رکعت میں 5 قنوت آپ نے 5 دفعہ قنوت پڑھنے۔ بہتر یہ اللہم اہل الکبریاء والعظمت وال الجود والجبروت وال العفو والرحمہ وال التقوی والمغفرہ، یہ والا درود قنوت آپ پڑھیں۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو جو دعا آپ کو یاد ہے آپ پڑھ دیں، اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے فقط درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر اللہم صلی علی محمد و علی محمد، 5 دفعہ قنوت پہلی رکعت میں، رکوع میں چلے جائیں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، سورہ الحمد پڑھیں، الحمد کے بعد کوئی بھی جو سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، اگر کوئی بھی یاد نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ پہلی میں سورہ اعلیٰ پڑھیں اور دوسری میں سورہ شمس پڑھیں، بس والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلع والنہار اذا جلی، یہ سورت دوسری میں پڑھیں۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح پہلی رکعت میں آپ نے 5 قنوت پڑھے تھے، دوسری رکعت میں آپ نے 4 قنوت پڑھنے ہیں، 4 قنوت کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، اس کے بعد 2 سجدے اور آپ کی نماز تمام ہو جائے گی۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے تو نماز کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں، جمعے کے خطبے پہلے ہوتے ہیں، عید کے خطبے نماز عید کے بعد ہوتے ہیں 2 خطبے کہ جن میں واعظ و نصیحت کیے جاتے ہیں۔ تو اگر تو ظاہر آپ ادارے میں نہیں جا رہے تو گھر میں آپ یہ 2 رکعت کی نماز بھی پڑھیں، فطرانہ بھی ادا کریں، اور اگر اس حوالے سے کچھ سوال ہو تو آپ کسی بھی وقت جو ہے میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ حکم کر سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آخر میں دعا یہ کروں گا خداوند مطاع استغفار گروپ کی خدمات کو قبول فرمائے، ہمارے جتنے بھی بہن بھائی اس میں شامل رہے، خداوند بزرگ و برتر سب کے مال و رزق میں برکت دے، آپ سب کو طول عمر دے، آپ کے بچوں کو طول عمر دے، مرحومین کی مغفرت ہو، خداوند متعال آپ کے گھروں پر رحمت اور برکتیں نازل کرے، استغفار کی برکت سے جتنی دعائیں پڑھی گئیں، جتنی حدیث کے ساتھ دعائے کمیل، دعائے افتتاح، دعائے نور، اور جو کچھ تلاوت کیے گئے، استغفار کیے گئے، جو کچھ ذکر ہوا، خداوند بزرگ و برتر وہ سب ذکر ہم سے قبول و منظور فرمائے، اور اس ذکر کے توسل سے ہماری زندگی کو نورانی کر دے، مشکلات کا خاتمہ ہو، پریشانیوں کا خاتمہ ہو، کورونا سے خدا میں نجات دے، اور عید کے دن جب ہم داخل ہوں تو خداوند متعال ہمارے سارے گناہ معاف کر چکا ہو۔ آپ میں سے جن بھائیوں نے بہنوں نے خصوصی شفقت کی ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ تمام کے لیے دعا گو، خداوند بزرگ و برتر آپ کے مال و رزق میں برکت دے، خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، اپنے اہل و عیال سمیت دوسروں کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے، خدا آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کے امام کے آوان و انصار میں قرار دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی، میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور بہت بہت مبارکباد اس بات۔ خدا حافظ ناصر، فی امان اللہ۔